اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیسا لربا متعلق لأنها منزلۃ منزلۃ الحرف الزائد۔ میں نے گزشتہ درس میں ربا کی بحث کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ عرض کیا تھا کہ حرف زائد وہ حروف جر جو ہوتے ہیں وہ تین طریقے کے ہوتے ہیں۔ ایک حرف زائد وہ ہوتے ہیں کہ جو حرف جر وہ ہوتے ہیں کہ جو جر بھی دیتے ہیں لفظاً و محلاً لفظ کو، کلمے کو جس پر داخل ہوتے ہیں، متعلق بھی چاہتے ہیں، یعنی یہ خود متعلق ہوتے ہیں کسی فعل یا شبہ فعل کے۔ اور ساتھ میں ایک بات میں نے یہ عرض کی تھی کہ جملہ ما بعد کو جدید معنی، نیا معنی عطا کرتے ہیں۔ یہ قسم حرف جر کی ہے، پہلی قسم ہے، اسے حرف جر اصلی کہتے ہیں۔ اور ایک حرف جر زائد کہلاتا ہے کہ جو صرف اور صرف مجرور کو جر دیتا ہے، اس حرف کو حرف جر زائد کہتے ہیں۔ مثال میں نے کفا باللہ شہیدن کی دی تھی۔ اور تیسری قسم حرف جر ہے وہ کہ جو حرف جر زائد نہیں کہلاتا لیکن حرف جر شبہ زائد آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، شبیہ زائد کہہ سکتے ہیں۔ اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ یہ معنی میں تبدیلی لاتا ہے، ٹھیک ہے، اور ظاہری اعتبار سے جر بھی دیتا ہے لفظ کو، لیکن متعلق نہیں چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے حروف میں کیا ہے؟ ربا ہے۔ اب آئیے اس عبارت کو ہم پھر سے پڑھتے ہیں، جس کی نصف عبارت ہم گزشتہ درس میں پڑھ چکے تھے۔ لیسا لربا متعلق لأنها منزلۃ الحرف الزائد۔ ربا جو ہے وہ متعلق نہیں چاہتا ہے، اس لیے کہ یہ نازل بمنزلہ حرف زائد ہوتا ہے۔ اب جب یہ نازل بمنزلہ حرف زائد ہوا اور یہ متعلق نہیں چاہتا ہے، تو پھر اس کی تکلیف، اس کے مجرور کی کیا تکلیف ہے، اسے کیا کہا جائے گا؟ تو اس کے بارے میں دو تین صورتیں بنتی ہیں، بیان کر رہے ہیں۔ پہلی صورت میں نے کل عرض کیا تو اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں۔ اما مجرورها فإن تلاہ فعل لازم، ٹھیک ہے، فعل لازم کانا فی موضع الرفع علی الابتداء۔ اگر اب اس کے مجرور کی جہاں تک بات ہے تو یہ دیکھا جائے گا کہ اس کے بعد کیا آ رہا ہے، یا فعل لازم ہے یا فعل متعدی ہے۔ اگر فعل لازم ہے تو یہ مجرور جو ہے یہ موضع رفع میں ہوگا، ابتدائیت کی بنیاد پر، یعنی مبتدا ہے۔ موضع رفع میں کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ لفظاً تو مجرور ہے ربا کی وجہ سے، محلاً وہ کیا ہو جائے گا؟ مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع کہلائے گا۔ جیسے ربا خطیب فصیح نبغ فینا، تو یہاں اس میں خطیب فصیح نبغ فینا تھا، تو خطیب فصیح جو ہے وہ ہو جائے گا مبتدا، اس کے ساتھ صفت بھی آئی ہے، آپ دیکھیے، ٹھیک ہے۔ نکرہ جب مبتدا واقع ہوتا ہے تو اس کی صفت لائی جاتی ہے، یہ بھی آپ کو معلوم ہے۔ تو یہاں خطیب فصیح مبتدا، نبغ فینا جو ہے اس کی خبر۔ یہ تو اس صورت میں کہ جب نبغ جیسا کوئی فعل لازم آئے خطیب کے بعد، مجرور ربا کے بعد، ٹھیک۔ وَإِن تَلَاهُ فعل متعدٍ، یہاں سے توجہ کیجیے گا۔ لیکن اگر اس کے بعد فعل لازم نہیں ہے بلکہ فعل متعدی آئے، اور ایسا فعل متعدی ہو کہ لم یاخذ، ہے نا، متعدین، ایسا فعل متعدی کہ لم یاخذ مفعولہ، کہ جس نے اپنا مفعول اخذ نہ کیا ہو، یعنی اس کا مفعول سامنے نہ ہو، کانا فی محل نصب علی المفعولیت۔ تو اب یہ جو مجرور ربا ہے، کانا کا اسم کیا ہے؟ مجرور ربا۔ یہ مجرور ربا محل نصب میں ہوگا مفعولیت کی بنیاد پر، یعنی یہ مفعول ہو جائے گا اس فعل متعدی کا جو بعد میں آ رہا ہے۔ جیسے ربا رجل صالح لقیتو، ٹھیک ہے، لقیتو کے بعد کوئی مفعول اس کا ذکر نہیں ہوا لقیتو کا، تو یہ ہو جائے گا رجلا صالحا، صفت موصوف مل کر کے مفعول مقدم، اور لقیتو جو ہے وہ فعل با فاعل مؤخر ہے۔ یہ ہوگی بات۔ اب یہ سب سے اہم ہے، وَإِن وَلِيَهُ مُتَعَدٍ، اس کے بعد فعل متعدی ہو، جیسے پچھلی مثال میں ہے، لیکن کیسا فعل متعدی؟ واقع علی ضمیر، کہ جو فعل متعدی واقع ہوا ہے کسی ضمیر پر، یعنی اس نے عمل کیا ہے کسی ضمیر پر، تو اب وہاں دو صورتیں جائز ہیں۔ جازا فی ہے، یعنی فی ہے یعنی فی مجرور ربا،
اب اس مجرور ربا میں دو صورت جائز ہے، لفظاً تو مجرور ہے لیکن محلاً دو صورت جائز ہے، رفع بھی جائز ہے اور نصب بھی جائز ہے۔ رفع جائز ہے ابتدائیت کی بنیاد پر، مثال دیکھ لیجئے پہلے، ربا وزیر خطیر حادثتہ وہو اخفض منک جانبا، تو وہو اخفض منک جانبا سے ہمیں کام نہیں ہے، ہماری شاید مثال پہلا جملہ ہے، پہلا حصہ جملے کا، رب وزیر خطیر حادثتہ، کتنے بڑے اور عظیم وزیروں سے میری ملاقات ہوئی، میں روبرو ہوا، مواجہ ہوا، ٹھیک ہے، حادثتہ۔ یہاں وزیر خطیرین جو ہے آپ دیکھیے گا یہ لفظی طور پہ مجرور ہے ربا کی وجہ سے، لیکن محلاً اس کو آپ مرفوع کہیں گے اس طریقے سے کہ وزیر خطیب حادثتہ، وزیر خطیر جو ہے یہ ہو جائے گا صفت موصوف مل کر کے مبتدا، حادثتہ اس کی خبر، حادثتہ جملہ مکمل ہے، یہ خبر ہو جائے گا۔ اور یا تو باب اشتغال آپ نے پڑھا ہوگا، باب اشتغال میں ہوتا کیا ہے، ایک فعل متعدی ہوتا ہے جو عمل کرتا ہے ضمیر پر، اور اس کے پہلے ایک کلمہ منصوب ہوتا ہے، ایک کلمہ ہوتا ہے باب اشتغال میں، ٹھیک ہے۔ اگر وہ ضمیر نہ ہوتی تو وہ جو پہلے کلمہ ہے اس فعل کا مفعول کہلاتا، جیسے اپنے یہاں مثال لکھیے آپ، زیدن ضربتو، تو زیدن ضربتو میں تو ہم کہہ دیتے ہیں صاف صاف کہ زیدن مفعول مقدم، ضربتو فعل بفاعل، لیکن اگر ضربتو کے بعد ہو آ جائے، زیدن ضربتو ہو، تو اب یہاں پہ ہم دو ترکیب کرتے ہیں، ایک ترکیب تو میں نے بتا دیا رف والی کہ زیدن ہو جائے، زیدن پڑھ سکتے ہیں اس کو کہ زیدن ہو گیا مبتدا، ضربتو خبر، لیکن اگر ہم زیدن نہیں پڑھ رہے ہیں، زیدن پڑھ رہے ہیں، تو کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اشتغال کہتے ہیں مشغول کرنے کو، یا باب اشتغال میں پڑھ چکے ہیں آپ لوگ، میں ریپیٹ کر رہا ہوں یہاں موضوع کو اور مناسبت کو دیکھتے ہوئے، اشتغال کہتے ہیں مشغول ہو جانا، متوجہ ہو جانا، رخ کر لینا۔ باب اشتغال میں کیا ہوتا ہے کہ ایک ضمیر آتی ہے جس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے یہ فعل، ٹھیک ہے، مشغول ہو جاتا ہے، تو اب ہو جائے گا زیدن ضربتو ہو، ضربتو ہو گیا متوجہ ہو کی طرف، تو ہو تو اس کا ضربتو کا مفعول ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ زیدن کیا ہے؟ اس زیدن کو ہم کہتے ہیں کہ اس کے پہلے ایک فعل محذوف ہے جو ضربتو ہی کی طریقے سے ہے، یا خود ضربتو ہے یا مشابہ ضربتو ہے، ٹھیک ہے، معنی ضربتو رکھنے والا فعل ہے۔ تو اب ایک ضربتو محذوف ہے، جس ضربتو محذوف کی تفسیر کر رہا ہے یہ ضربتو ہو جو مذکور ہے ضربتو، ٹھیک ہے۔ اب جو زیدن منصوب ہے اس ضربتو محذوف جو ہے اس کا منصوب بن کر کے، اس کا مفعول بن کر منصوب ہے، ٹھیک ہے۔ پڑھیے، والنصب علی الاشتغال، اور اس مجرور ربا میں نصب جائز اشتغال کی بنیاد پر، جیسے ربا وزیر خطیر حادثتہ، یہاں رفع جائز ہے، یعنی وزیر خطیرون آپ کہیں گے مبتدا اور حادثتہ سے خبر، نصب بھی جائز ہے اشتغال کی بنیاد پہ، یعنی اصل میں ایسے ہو جائے گا حادثتہ وزیرا خطیرا حادثتہ، مگر چونکہ حادثتہ بعد میں آ گیا ہے اور نائب اور منوب جمع نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، مفسر و مفسر ایک ساتھ ذکر نہیں ہوتے ہیں، لہٰذا وہ حادثتہ پہلا والا محذوف ہے اور ہو جائے گا وزیراً خطیراً حادثتہ، ٹھیک۔ اب آئیے مسئلہ نمبر 279 میں، 296 میں، 296 میں کیا ہے؟ الاصل فی معنی الکاف التشبیہ، ہم اب کاف کے معنی میں پہنچ گئے، نیا حرف جر جو ہے وہ کاف ہے، کاف میں اصل جو ہے، کاف کے معنی میں کیا ہے؟ وہ تشبیہ ہے، ٹھیک ہے، شباہت، مشابہ کرنا، جیسے زیدن کالاسد، تو آپ یہاں پر زید کو اسد سے مشابہ کر رہے ہیں، تشبیہ دے رہے ہیں زید کی اسد سے، تو زیدن ہو جائے گا مشبہ اور اسد ہو جائے گا مشبہ بے، اور کاف ہو جائے گا حرف تشبیہ، یہ ہوگی اس کی ترکیب کہ زیدن مشبہ بے ہے نا، ساختاری اعتبار سے دیکھا جائے تو زید مشبہ ہے، کاف حرف تشبیہ ہے جس کے ذریعے سے تشبیہ دی گئی ہے، یہ آلے تشبیہ، اور اسد جو ہے وہ کیا ہے؟
मुशब्बा बे है। ज़ैद किसके जैसा है, किसके मुशाबे है, असद के तरीके से है। वताती, ये तो काफ का असली माना है। वताती ऐज़न लित्तौकीद, इसी तरीके से ये काफ ताकीद के लिए भी आता है, ठीक है। और जब ताकीद के लिए बहुत सी चीज़ें वो आती हैं कि जो ज़ायद होती हैं, जैसे फिर वही मिसाल में लाऊंगा पहले वाली जो मैं दे चुका हूँ कि कफ़ा बिल्लाह शहीदा, उसमें कफ़ल्लाहु शहीदा है, वहाँ बस माना जो है जुमले का उसमें शिद्दत आ जाती है, बेशक अल्लाह काफ़ी है, ठीक है, हतमन अल्लाह काफ़ी है, ज़रूर अल्लाह काफ़ी है। तो ये जो है ताकीद, जो हरफ ज़ायद होता है वो ताकीद का काम करता है, नहीं माना में शिद्दत ले आ देता है, ताकीद का इजाफ़ा कर देता है। तो ये हरफ ताकीद बन करके जब आता है काफ, तो समझ लीजिए कि उसी तरीके से होता है जैसे हुरूफ ज़ायद दीगर होते हैं। अब आप सुनिए, वताती ऐज़न लित्ताकीद, इसी तरीके से ये ताकीद के लिए भी आता है काफ, ठीक है। जैसे लैसा कमिस्ले शै, मिसलहू लैसा मिसलहू शैउन, ठीक है, लैसा मिसलहू शैअन, उसका मिसल कोई नहीं है। और काफ आ गया तब भी वही है कि उसका मिसल कोई नहीं है, खुदा के मिसल कोई नहीं है। बस ताकीद हो गई कि हतमन कोई मिसल खुदा नहीं है, हरगिज़ कोई मिसल खुदा नहीं है। ये है काफ का फ़ायदा, ठीक है, वरना माना वही है, बस ताकीद के साथ है। व तुस्तामलो इस्मन, और ये इस्तेमाल होता है इस्म के उन्वान से भी, यानी ख़ुद काफ जो है वो नाम इस्म हो जाता है, हरफ नहीं रहता। और जब इस्म होता है तो किसके माना में होता है, बेमाना मिसल हो जाता है, ठीक है। और आप जानते हैं कि जब हर्फ के अहकाम अलग हैं, इस्म के अहकाम अलग हैं। जब हुरूफ बजाय इस्म इस्तेमाल होते हैं, जानशीन इस्म हो जाते हैं या इस्म के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, तो इस्म के अहकाम भी उस पर लागू होते हैं। फ़तक़ौ बादा कुल्ले आमिलिन, अब जाहिर सी बात है हर्फ जो है वो हर आमिल का मामूल नहीं बनता, लेकिन जब ये काफ जो हर्फ है असल में मिसल बन कर के आता है, ठीक, इस्म बन कर के आता है, तो इसके ऊपर अवामिल अमल करते हैं। फ़तकूनो फ़ी मौज़े रफ़, पस वो मौज़े रफ़ में भी होता है काफ, मौज़े नस्ब में भी होता है, मौज़े जर में भी होता है, ठीक है। आपको ये जो रफ़ व नस्ब व जर हैं ये किसके ख़वास में से हैं, आप पढ़ चुके हैं कि रफ़ व नस्ब व जर ये ख़वास से इस्म में से हैं। तो यानी मरफ़ू मनसूब मजरूर क्या होता है, इस्म होता है ना, फ़ेल भी होता है, मरफ़ू होता है, मनसूब होता है, मज़ूम होता है, मजरूर नहीं होता। लेकिन इस्म क्या होता है, मरफ़ू होता है, मनसूब होता है और मजरूर होता है। अब जब इस्म की जगह पर ये हो गया तो जैसे मिसल मरफ़ू मनसूब मजरूर हो रहा है, ठीक है, मिसलहू मिसलहू मिसलही, उसी तरीके से काफ भी मनसूब मजरूर और मरफ़ू होगा। बस फ़र्क इतना है कि मिसल चूँकि मोरब है लिहाजा इसका इराब ज़ाहिर हो जाता है, मिसलहू मिसलही मिसलहू। लेकिन काफ चूँकि मबनी है ना, इसमें मबनी के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, तो इराब इसका ज़ाहिर नहीं होता है लफ्ज़ी तौर पे, मगर महलन ये मनसूब भी होता है, ये मजरूर भी होता है और मरफ़ू भी होता है, और इसके ऊपर आमिल दाखिल होता है। एक मिसाल देख लीजिए, बाकी ख़ुद ब खुद चीज़ें अपने जहन में आप तोड़ा सकते हैं। फ़तकून फ़ी मौज़े रफ़, बस ये मौज़े रफ़ में वाक़ होता है काफ जब इसम बन जाता है। तो नहवो लौकाना फ़ी क़ल्बिही का क़द्र क़लामतिन हुब्बन लिग़ैरिका मा अतत का रसाइली। इसका तर्जुमा ये हुआ कि अगर मेरे दिल में, कलामा के माना कम को समझाने के हैं, बहुत कम, अंदक, नाचीज़, अगर मेरे दिल में बहुत कम और हक़ीर मोहब्बत भी होती तुम्हारे अलावा किसी की, तो मेरे इतने सारे ख़ुतूत तुम तक नहीं आते। ये ख़ुतूत मेरे गवाह हैं कि मेरे दिल में किसी और की मोहब्बत तुम्हारे अलावा नहीं है। हुब्बन लिग़ैरिके मा अतत के रसायली, और चूँकि अतत का लिखा है तो गैर का भी आप कह सकते हैं उसकी मुशाबहत से। यहाँ आप देखिएगा ये जो का कदरे है ना,
یعنی مثل قدر کلامت، ایک معمولی مقدار کے جیسی بھی اگر محبت ہوتی، حقیر ترین محبت ہوتی، مثل قدر کلامہ، قدر تو مقدار بتانے کے لیے آتا ہے، بے قدر کلامات، مثل قدر کلامت بھی اگر محبت ہوتی، تو یہ کاف جو آیا کا قدر ہے، یہ مثل قدر ہے اصل میں، ٹھیک ہے. لو کان فی قلبی، اب یہ جب یہ اسم بن گیا تو یہاں عبارت میں اس کی ترکیب اس طریقے سے ہوگی کہ کانا ہے فعل ناقص، فی قلبی خبر مقدم ہے، اور کاف جو ہے وہ اسم کانا ہے، یعنی کہ قدر کلامتن حبن لغیر کا، یہ ہو گیا پورا مل کر کے ایک جملے کی شکل میں ہے. یہ پورا کا سے لے کر کے حبن تک یہ اسم ہے، چونکہ کاف یہاں مضاف ہو گیا ہے قدر کی طرف، قدر مضاف ہے کلامہ کی طرف، ٹھیک ہے. تو لو کان فی قلبی کا قدر کلامتن حبن، تو یہاں اسم کانا ہے کا قدر، ٹھیک ہے. اس طریقے سے چونکہ اسم ہو گیا تو اوپر انہوں نے فرمایا تھا کہ سارے عوامل اس پہ داخل ہوتے ہیں، تو کانا اس پہ عامل داخل ہو گیا ہے، ٹھیک ہے. لو کانا فی، یعنی در واقع ایسے لو کانا کا قدر کلامتن حبن فی قلبی، ٹھیک. ما آتت کا تو لو کا جواب ہو جائے گا جو آگے جملہ آ رہا ہے. وفی موضع نصب او الجر علی حسب موقعہ من الجملہ، اور جملے میں جیسی جگہ ہو اس کے اعتبار سے آپ دیکھیں گے اور ترکیب کریں گے اس کی کہ کبھی منصوب اور کبھی مجرور بھی واقع ہوتا ہے. الحمدللہ رب العالمین.